بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه فمن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يحاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلكم ويقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم سلما ويكفوا أيديكم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء کے ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور آیت نمبر 83 تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا اور اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 3 گروہ سورہ نساء کے اندر مخاطب ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا. لیکن جس طرح سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں تھا کہ مخصوصاً خطاب تھا ایک میں یہودیوں سے، ایک میں عیسائیوں سے اور ایک میں مسلمانوں اور عیسائیوں ملا کر تھا، تو وہاں پر خطاب الگ الگ ہو رہے تھے. لیکن اس سورہ کے اندر مختلف قسم کے خطابات ہیں. ایک تو مسلمانوں کی معاشرہ سازی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ کیسے بنے گا، اس میں انفرادی زندگی کے بارے میں بتایا گیا، اس میں اجتماعی تعاملات کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر اس میں منافقین کے ساتھ اور کفار کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے اس کے بارے میں بھی یہاں پر ذکر کیا گیا. پچھلی آیات میں ہم نے تمام باتوں کی طرف آپ کے توجہ کو مبذول کیا تھا. آج جہاں سے ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے، یہاں پر جو آیت ہمارے سامنے آئی ہے، اس سے پہلے والی جو آیت تھی میں اس کو ایک دفعہ آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی تو نشر کر دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا تھا کہ جو باتوں کو اپنے پیٹ میں بہت کم رکھتے ہیں. کہیں ہوا یہ تھا کہ جنگ احد میں جب گیا تھا ابو سفیان واپس، تو اس نے رسول اکرم سے کہا تھا کہ آپ ہمارا وعدہ جو ہے تم سے وعدہ بعد جو ہے ہمارا وہ بدر کے مقام پہ دوبارہ ہوگا. جو بدر کے مقام پہ جہاں جنگ ہوئی تھی اس مقام پہ ہم تم سے دوبارہ اسی ایام میں جو ہے ملیں گے. تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دینا تھا کہ تم جنگ کے لیے نکلو اسی مقام پہ جس مقام پر اس نے آنے کے لیے کہا ہے. تو اس میں لوگوں نے سستی دکھائی. ان لوگوں میں کون تھے؟ کچھ کم درجہ رکھنے والے یعنی کم ایمان رکھنے والے، کم درجے کے مومنین موجود تھے، کچھ منافقین موجود تھے.
یعنی بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو مسلمانوں کے درمیان موجود تھے. اور پھر کفاروں کے ساتھ جب ان کو لڑنا تھا تو ان کو کیا کیا کام کس کے ساتھ کیسے انجام دینا تھا. کیونکہ پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو پھنسے ہوئے تھے مکہ کے اندر، اور وہ بلاتے تھے مسلمانوں کو، پکارتے تھے کہ کیوں نہیں تم میں سے کوئی ایک گروہ آتا اور ہم مظلوموں کی، بچوں کی، عورتوں کی مدد کرتا تاکہ ہم لوگ ان ظلم کرنے والی قوم سے نجات حاصل کر سکیں. تو ایسے حالات میں اب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور لوگوں کو رسول خدا دعوت دے رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ جنگ کے لیے نکل نہیں رہے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے فقاتل فی سبیل اللہ، تو جنگ کرو تم اے نبی اللہ کی راہ میں، نہیں ہو تم ذمہ دار مگر اپنی ذات کے. یعنی اس وقت تک معاملہ یہ نہیں تھا کہ جنگ کا جب اعلان ہوتا تھا سب پہ واجب ہو. یہ جنگ تبوک میں ایسا ہوا کہ اعلان جو جنگ کا ہوا اس میں یہ تھا کہ ہر ایک کے لیے نکلنا واجب تھا. لیکن اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی تھی اس میں یہ تاکید تو بہت کی جاتی تھی کہ جنگ کے لیے نکلو، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور یہ ثواب بیان کیے گئے تھے جو بیٹھا رہتا ہے وہ نکلنے والوں سے درجے میں کم ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں بیان کی. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو تاکید کرو، ان مومنین کو تاکید کرو کہ جنگ کے لیے نکلیں اللہ کی راہ کے اندر. اسی کے بارے میں بتایا، ابھی واجب نہیں ہے لیکن تاکیداً کہا جا رہا ہے کہ ان کو فقاتل فی سبیل اللہ، کہ تم جنگ کرو اے نبی اللہ کی راہ میں، نہیں ہو تم ذمہ دار مگر اپنی ذات کے، وحرز الا نفسک، اپنی ذات کے، وحرز المؤمنین، اور تم مومنوں کو بھی جو ہے وہ ترغیب دلاتے رہو. حرز کہتے ہیں رغبت دلانے کو یا شوق دلانے کو، یا یوں کہہ لیں کہ ابھارنے کو. ٹھیک ہے، اس معنی میں لفظ حرز استعمال ہوتا ہے. یہ دیکھیں عربی زبان میں جو لفظ کی ساخت ہوتی ہے، اسٹرکچر ہوتا ہے، وہ معنی کے لحاظ سے بہت ملتا ہے. ہرس ہراسا اسی سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، ہرس معنی کیا ہوتا ہے؟ شدید چاہت، ہرس رکھنا شدید چاہت. حرز یعنی شدت سے ابھارنا، صرف ایک نقطے کا فرق ہے لیکن ایک ہی ساخت کے ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ ابھارو ان کو، ترغیب دلاؤ ان کو، کیا کرو؟ آگے جانے کے لیے ان کو موٹیویٹ کرو. اصل اللہ ان یکفر باس الذین کفروا، توقع ہے کہ اللہ توڑ دے زور ان لوگوں کا جو کافر ہیں. یہ بات کیوں کہی گئی؟ کیونکہ احد کے میدان کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک ڈرا بیک یہ ہوا کہ بہت سارے مسلمانوں کے جو صاحب تھے رسول کے وہ شہید ہو گئے. تو اب یہ ڈرتے تھے مسلمانوں سے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کے لیے جو افواہیں ابو سفیان ادھر سے پھیلاتا تھا، وہاں سے لوگوں کو بھیجتا تھا اور کہتا تھا ابو سفیان حملہ کرنے والا ہے. تو یہ لوگ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے سے پہلے پورے مدینہ کے اندر منتشر کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں میں ڈر بڑھ جاتا تھا. پہلے اس سے منع کیا گیا کہ سب خبر کو پھیلاؤ نہیں. یعنی اس زمانے میں اگر واٹس ایپ ہوتا تو سوچیں کیسے یہ فارورڈ ہوتا کہ ابو سفیان کی طرف سے خبر آئی ہے کہ فلاں تاریخ کو حملہ ہونے والا ہے، 10 لوگوں کو فارورڈ کر کے ثواب میں جو ہے وہ شامل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اب جو شامل نہ ہو اس کو ابو سفیان مثلاً مار دے گا. اس طرح کوئی میسج بن رہا ہو زمانے میں. آج کل سیم یہی کام ہوتا ہے. ہم بھی بغیر اس کے کہ اس خبر کو جو ہمارے پاس آتی ہے کسی حدیث کی صورت میں، کسی بھی صورت میں آتی ہے، بجائے سے کسی مصدق جگہ سے تصدیق کر لیں اس کو، اور کسی اوتھینٹک بندے کو جس تک وہ خبر پہنچنی چاہیے تھی اس تک پہنچائیں. ہم فارورڈ کر دیتے ہیں اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارا فریضہ دینی ہے کہ ہمیں صبح اٹھ کے جمعے کی مبارکباد دینی ہے، سب کو سلام کرنے ہیں اور ساری کی ساری خبریں پہنچانی ہے دنیا کے اندر ہو رہی ہیں. یعنی بریک نیوز کرنے کی بیماری آج کل سب کو ہو گئی ہے. بریکنگ نیوز کیونکہ چلتی ہیں، جو پہلے خبر بریک کر دیں. تو آج ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کسی کی اگر خبر آ گئی ہے تو ہم اس کو بریک کر دیں. تو اس زمانے میں اس کے اوپر سختی سے، جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، خبروں کو بریک نہیں کرنا، اور کہا تھا کہ اگر چاہے گا اللہ، وہ جو شدت تمہارے ساتھ پچھلی دفعہ پیش آئی تھی، تو چاہے گا اللہ تو تمہیں غالب کر دے گا. جب یہ کہتے ہیں نا اللہ چاہے گا، عصا کا لفظ جب اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، عصا کے معنی ہوتے ہیں اگر اللہ چاہے. ٹھیک ہے، تو لیکن جب اللہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ کام ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. لیکن یہ شان خداوندی ہے کہ وہ اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ اللہ اگر چاہے گا تو میں کر دے گا. لیکن اللہ جب کہتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ اس کام کو کرتا ہے. لیکن وہ تشویق دلانے کے لیے اپنی شان بزرگی کو جسے کہتے ہیں دکھانے کے لیے یہاں پہ لفظ عصا استعمال کیا ہے. عصا اللہ ان یکف باس الذین کفروا، توقع ہے کہ اللہ توڑ دے زور ان لوگوں کا جو کافر ہیں. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ سب سے زبردست ہے اور بہت سخت ہے سزا دینے میں. تنکیل نکلا سے نکلا، نکلا کہتے ہیں بیڑی کو. یہ جو بیڑی ڈالی جاتی ہے انسانوں کے ہاتھوں اور پیروں کے اندر، جو بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، ہتھکڑیاں ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، تو اس بیڑی کو کہتے ہیں نکل کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی بیڑی کس لیے ڈالی جاتی ہے؟ سزا دینے کے لیے ڈالی جاتی ہے. تو کہتے ہیں نکیل، آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نکیل ڈالنا. اونٹ کے آپ نکیل ڈالتے ہیں کیوں؟ اس لیے وہ کنٹرول کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا قوت اور
شدت والا ہے کہ وہ چاہے گا تو ان کی نکیل ڈال دے گا دوسرے الفاظ میں، یا ان کو قابو کر لے گا، یا ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو سزا دینے پر قادر ہے۔ مختلف معنی لوگوں نے کیے ہیں، جو معنی آپ بہتر سمجھیں اس کو یہاں پہ دیکھ لیں۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ یہاں پر جو آیت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ آیت ان تقریباً 30 سے 32 آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کو ذکر کیا۔ قرآن مجید میں شفاعت کے بارے میں تقریباً 30 سے 31 کے قریب آیات آئی ہیں جس میں شفاعت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ میں نے کسی جگہ پر آپ لوگوں کے سامنے اس کو تفصیل سے بیان بھی کیا، کسی مجلس میں یا کسی جگہ پہ کسی درس میں، کہ شفاعت سے متعلق جو آیات آئی ہیں، شفاعت قرآنی کا جو تصور ہے ان میں بتایا گیا ہے کہ شفاعت کس کی ہوگی، شفاعت کون کرے گا، کس کی شفاعت کرنے کے لیے اللہ اجازت دے گا، کس کو شفاعت کی اجازت ہوگی۔ مختلف اللہ تعالیٰ نے سینیریوز بیان کیے ہیں شفاعت کے بارے میں۔ یہ شفاعت وہ اخروی شفاعت کے بارے میں ہے، لیکن یہ شفاعت دنیا کے اندر شفاعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ شفاعت کہتے ہیں کسی کو سیکنڈ کرنا، مثلا کسی کے اندر قوت نہیں ہے، آپ اس کی قوت میں اضافہ کر دیں، کسی کی بات میں دم نہیں ہے، آپ اس کی بات کے پیچھے اپنی بات رکھ دیں، کسی کے اندر کسی جگہ پہنچنے کا حوصلہ یا توانائی نہیں ہے، آپ اپنی توانائی کو اس کی توانائی کے ساتھ شامل کر دیں، یعنی کسی کو سیکنڈ کرنا۔ ایک شخص کوئی کام کر رہا ہو، اس کام کو مزید قوت دینا، اسے کہتے ہیں شفاعت۔ لیکن شفاعت کے معنی ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہیں بھی کہ کسی نے کوئی کام نہ کیا ہو اور وہ کام کوئی دوسرا آ کے اس کی جگہ کر دے۔ ہمارے ذہنوں میں جو شفاعت کا تصور ہے وہ کیا تصور ہے کہ ہم کچھ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجے اولیاء اور جو ائمہ اور انبیاء ہیں، جو وسیلہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، جن کو شفاعت کا حق دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ ہمارے کچھ نہ کرنے میں ہماری شفاعت کر دیں گے۔ قرآنی تصور کے اصلاً خلاف ہے۔ قرآنی تصور میں نے آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ بتایا بھی تھا ایک مثال کے ذریعے کہ شفاعت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بچوں کے لیے خاص طور پہ وہ مثال زیادہ ان کو سمجھ آئے گی کہ دیکھیں، ہم اگر ایک ٹیم کی صورت میں یہاں سے جاتے ہیں، کسی جگہ مقابلہ ہے، کوئی جو پہاڑ، ہمیں اس کی ہائکنگ کرنی ہے، کسی پہاڑ پہ چڑھنا ہے، کسی بہت بلندی پہ چڑھنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں جانا ہے K2 پہ، قراقرم یا ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے ہمیں جانا ہے، ایوریسٹ کے اوپر چڑھنے کے لیے جانا ہے۔ آپ نے یہاں سے اپنا ایک گروپ بنایا اور چل دیے ایوریسٹ سر کرنے۔ کوئی کسی اور ملک سے آیا ہے، کوئی کسی اور ملک سے آیا۔ اب آپ نے یہاں پہ کبھی کوئی اونچا پہاڑ دیکھا ہی نہیں تھا، آپ نے یہیں پہ 2-4 پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی ٹیلے دیکھے تھے، اس پہ چڑھ کے آپ نے سمجھا کہ ہمیں تو پہاڑ پہ چڑھنا آتی ہے، ہم وہاں پہنچ گئے۔ اب جب یہ ٹیمیں ایوریسٹ کے پاس پہنچی تو ساری ٹیموں نے جب ایوریسٹ کو دیکھا تو سب کی جو ہے وہ سٹی کو کہ اب کیا کریں۔ تو کچھ ٹیمز ایسی تھیں جو ایوریسٹ پہ اس یعنی ایونٹ میں جانے سے پہلے چڑھ کے پریکٹس اتنی کر چکی تھی کہ ان کو چڑھنے کا اندازہ تھا۔ تو کچھ ٹیم والے انہوں نے کہا یا اللہ اور کہہ کے چڑھ پڑے اور اوپر پہنچ گئے۔ کچھ لوگ تھے انہوں نے جب دیکھا کہتے ہیں بھائی یہ تو ہماری ورجینیا کی پہاڑیوں سے تو کیا ہمارے تصور میں نہیں تھا اتنی اونچی ہوگی، ہمارے ورجینیا میں، ہمارے کراچی میں، ہمارے لاہور میں تو اس طرح کی پہاڑیاں تھیں نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو معافی رکھو، ہمارے پیروں میں نہ اتنا دم ہے، نہ ہم نے اصلی غذائیں کھائی ہیں، یہ پلٹ کے آ جائیں۔ اور ایک ٹیم وہ ہوتی ہے کہتی ہے یار اب تو یہاں پہ آ گئے، اتنا پیسہ خرچ کیا ہے تو ہم اس پہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، گرتے ہیں، چڑھتے ہیں، گرتے ہیں، اور چڑھتے گرتے یہ 50-60% طے کر لیتے ہیں۔ اب جو ٹیم اوپر چڑھ گئی، اب شفاعت کے موضوع کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، جو ٹیم اوپر چڑھ گئی اس کو شفاعت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ بس وہ ادھر ان کی ملک الموت جان نکالے گا اور بہشت ان کی منتظر ہے، اور کچھ اصحاب کے بارے میں روایات کے اندر ہے کہ بہشت ان کی آمد کی منتظر ہے۔ جیسے سلمان، مقداد اور ابو ذر کے بارے میں احادیث ملتی ہیں کہ بہشت ان کی منتظر ہے، ان کو شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، ان کے کام ایسے ہیں الحمدللہ کہ بہشت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بالکل ہی انکار کر دیا، شفاعت سے انکار ہی کر دیا، اور ان کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ اتنا مشکل اسلام ہے، اس پہ تو ہم کر نہیں سکتے، یہ تو آج کل کے حساب سے بالکل آؤٹ آف ڈیٹ ہے، یہ آج کل کے حساب سے چلتا ہی نہیں، اسلام تو کہیں زندگی میں پریکٹس کرنے والا ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بس ہم کرتے ہیں آخر میں توبہ کر لیں گے۔ یہ وہ ٹیم ہے جو مقابلہ چھوڑ کے چلی گئی۔ ایک وہ ٹیم تھی کہتے ہیں ہم کوشش کریں گے، انسان کمزور ہے، کوشش کرتے ہیں، یہ چڑھتے چڑھتے 50-60% اوپر چڑھ گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اب یا تو ٹیم اوپر لے کے جائے گی، جو سیکیورٹی وہاں پہ موجود ہے، یا جو بھی ان کو اتارنے یا چڑھانے والی ٹیم ہے، وہ کہیں بھائی یہ پھنس گئے، ان کو مرنے کے لیے چھوڑ تو نہیں سکتے، یا یہ نیچے اتارے جائیں گے یا اوپر جائیں گے۔ تو ایسی جگہ پہ جہاں پہ ان کو مدد کر کے کہا کہ 60% چڑھ چکے ہیں، ان کو مدد کر کے اوپر چڑھاؤ، تو
تو اب جو ان کو اوپر چڑھایا جائے گا، یہ انہی لوگوں کو چڑھایا جائے گا جنہوں نے محنت کر کے 60-70% اپنا راستہ طے کر لیا ہوگا. بالکل شفاعت بھی اس طرح ہے کہ لوگوں نے اپنی کوشش، اپنی زندگی کے اندر اتنی کوشش کی ہوگی کہ ان کو قیامت کے دن اگر کوئی کمی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کمی کو پوری کرنے کے لیے شفاعت کا جو آپشن ہے ان کے لیے کھولے گا. تو بہرحال تو شفاعت دنیا میں بھی ہے اور شفاعت آخرت میں بھی ہے. یہاں پر اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے شفاعت کی، وہ شفاعت دنیاوی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس میں شفاعت اخروی کا ذکر نہیں ہے. یہ شفاعت کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سفارش کرے گا کسی اچھے کام کی، اگر کسی نے کسی نیک کام میں کسی کو سفارش کر دی، مثال کے طور پہ کسی نے کہہ دیا کہ فلاں صاحب جو ہے ان کے مثلا بچے کی شادی ہونی ہے، ان لڑکی کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ لڑکی کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں لوگوں کو، تو آپ ان کے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو آپ نے ان کی ہیلپ کر دی. اگر یہ رشتہ نیک اور صالح صورت میں اپنی زندگی پوری گزار لے اور ان کی اولاد صالح پیدا ہوتے ہیں، تو اس رشتے کی توسط سے آپ کو بھی وہ سارا فائدہ ملتا رہے گا. آپ نے کسی کی سفارش کر کے کسی کی تعلیم کے لیے خرچہ اٹھا لیا، کسی کی سفارش کر کے کسی کی مدد کر دی. ایک سفارش ہے جو اصلی سفارش ہے، اگر یہ نیک کام جاری رہا تو اس میں آپ بھی حصے دار ہیں. اور اگر سفارش آپ نے بری کر دی اور وہ گناہ کے کاموں میں پڑ گیا، آپ نے کسی کی غلط سفارش کر کے کسی انجینئر کو جو پھلے لگا کے پاس ہوا ہو، یا سفارش کر کے اس نے ڈگریاں بنوائی ہوں، اور کسی ایسی کمپنی کے اندر جو پل بناتی ہو، کسی ہیوی ڈیوٹی ٹرکس جہاں چلتے ہیں اس کے پل بناتی ہے، وہاں پہ آپ نے لگوا دیا سفارش کر کے، اور اس نے پل کے اندر کوئی ایسا کام کر دیا کہ تیسرے دن جو ہے وہ سارے ٹرک نیچے گرے ہوئے، تو یہ سفارش جو ہے اس گناہ کے اندر آپ بھی اس کے شامل ہیں. یعنی بری سفارش جو کرے گا وہ برے کاموں میں شامل ہے، جو اچھی سفارش کرے گا وہ اس کے اچھے کاموں میں شامل ہے. یہ چیز اس آیت کے اندر بیان کی گئی. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا. کہتے ہیں جو اچھی سفارش کرے گا وہ اس کے اچھے کام میں اس کا حصہ دار ہوگا، اور جو برے کام میں سفارش کرے گا وہ اس کے برے کام میں حصہ دار ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور ہے اللہ ہر چیز پر قادر اور نگران. مقیتا کہتے ہیں کہ ایک سوال بھیجے محمد والے محمد، ایک اور سوال میں نے اس کے لیے ایک نوٹ لکھا تھا، اگر میں یہاں لانا میرا رہ گیا. خیر میں نے اس کے لیے پورا ایک وہ لکھا تھا نوٹ، اس کے لغت کے معنی. خیر مقیتا کے معنی قادر اور مقتدر، ان معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی تمہاری تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. وہ برا حصہ دینے میں بھی، اچھا حصہ دینے میں بھی، تمام چیزوں پر قادر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر سلام کرو، یا انہی الفاظ سے جواب دو، اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. ہوئی تم کا لفظ عرب استعمال کرتے تھے اس وقت دعا کے لیے، جیسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جب کسی سے ملتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں السلام علیکم. اس زمانے میں جب عرب ایک دوسرے سے ملتے تھے اسے دعا دیتے تھے زندہ رہنے کی. حیاک اللہ، جیسے جو مسلمان ہوتا تھا وہ حیاک اللہ کہہ کے کہتا تھا، یا حیاکم کر کے دعا دیتا تھا. تو یہ دعا کی عربوں میں معروف تھی، زندگی کی دعا دینا، کسی کو حیات کی دعا دینا. تو یہ یہاں پہ فرمایا کہ جب تم کسی کے ساتھ ملو، جب کسی سے تم ملاقات کرو تو تمہارا فرض ہے. اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ جو غلام ہوتے تھے وہ اپنے آقاؤں کو یہ دعا دیا کرتے تھے، جو چھوٹے ہوتے تھے وہ اپنے بڑوں کو دیا کرتے تھے، جو کمزور ہوتا تھا وہ جو مضبوط آدمی تھا اس کو یہ کام کیا کرتا تھا. اسلام نے آ کے اس زاویے کو، اس ترتیب کو الٹ دیا. اسلام نے کہا کہ تم جب کسی کو زندہ رہنے کی دعا دو، ٹھیک ہے، تو بہتر طور پہ اس زمانے میں سلام مسلمانوں کے اندر آ چکا تھا. یعنی اس میں روایات اگر آپ اس کے ذہن میں آپ تفسیر کے اندر دیکھیں تو روایات جو آئی ہیں ان میں یہ روایت آئی ہے کہ سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تم کسی محفل میں داخل ہو تو کوشش کرو کہ پہل سلام میں تم کرو. اور ایک اور قانون بھی بنایا ہے کہ اگر کوئی باہر سے داخل ہوا ہے تو وہ بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے، یعنی جو پیدل چل رہا ہے اور جو سواری پہ ہے تو سواری والا پیدل والے کو سلام کرے. اس طرح کے مختلف احادیث کے اندر مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. پھر کہا ہے کہ سلام کا جواب بہتر طریقے، اس آیت میں کیا بیان فرما رہے ہیں بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ، اس کو دعا دو بہتر طریقے سے. یعنی اگر کسی نے تمہیں کہا ہے السلام علیکم تو تم جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی تمہیں کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم اس کو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر تمہیں کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تم اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو اور اس سے مصافحہ کرو، ٹھیک ہے. یعنی اپنی طرف سے ایک اسٹیپ بہتر کر کے بیان کرو. ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے بعض لوگ
یعنی مصافحہ کرتے ہوئے بھی ان کو جو ہے وہ اتنی وہ ہوتی ہے ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ وہ مصافحہ بھی ایسے کرتے ہیں جیسے ہلکا سا ٹچ کر کے گزرتے ہیں. مصافحے کا مطلب ہے کہ آپ دوسرے کا ہاتھ لے کے اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ ہلایا, جیسے نادیہ علی بھائی کرتے ہیں, زبردست مصافحہ مسلمانوں والا پورا, ٹھیک ہے, زبردست مصافحہ ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ نہیں چلتا مصافحہ کیا ہے بٹ ٹچ کر کے مسا کیا ہے. تو بہتر طریقے سے یعنی پتہ چلے کہ آپ کے اندر ایک ملنے کے بعد خوشی محسوس ہوئی ہے, آپ کو ایک اچھا احساس ہوا ہے. یعنی سلام کے لیے روایات میں ہے کہ پہل کرو سلام میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اکرم کسی جگہ گئے ہوں اور آپ سے کوئی سلام میں بازی لے جائے, کوئی آپ سے سلام میں پہل کر دے. پہلے سلام کرنے والے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی تھی جو پہلے سلام کر دیتی تھی. سلام کا جواب دینا جو ہے وہ واجب ہے, یعنی سلام کرنا واجب نہیں ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب اتنا ہے. یعنی اگر کسی سے تمہاری دشمنی بھی ہے اور تمہیں وہ سلام کر دے تو تمہیں وعلیکم السلام یا کم از کم اتنا ہی سلام کہنا اس کے لیے واجب ہے. حتیٰ اس قدر تاکید آئی ہے سلام کے لیے کہ اگر تم نماز کی حالت میں اکیلے کمرے میں کھڑے ہو اور کوئی آ کے تمہیں سلام کر دے, تم اس جگہ پہ ذکر چھوڑو اور سلام کا جواب دو. مثلا اگر کسی نے کہا ہے السلام علیکم, اچھا وہاں پہ ایک خاص طریقہ نماز کے لیے بیان کیا گیا, وہاں پہ یہ نہیں کہو کہ وعلیکم السلام, وہاں پہ جتنا سلام کہا گیا ہے جس طرح سے اسی طرح سے بیان کیا گیا. اگر کسی نے کہا ہے سلام تو آپ جواب دیں گے سلام. اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ بھی ذکر روک کے کہیں گے السلام علیکم. بس اتنا واجب ہے کیونکہ سلام کا جواب واجب ہے, اتنا یہ امپورٹنٹ امر ہے. اور دوسرے جو ہمیں ملتا ہے روایات میں کہ مسلمانوں کو سلام کریں اور بہتر طریقے سے کریں, کیونکہ روایات کے اندر جو جملے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں رکھتا جو ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتا, اور جو محبت کرتا ہے وہ ایک دوسرے پہ سلام کرتا ہے. جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جگہ بنائی ہے وہ حسد رکھنے والوں کے دل میں کے لیے نہیں بنائی, یعنی جن کے دل میں حسد ہوگا, کینہ ہوگا, بغض ہوگا, دشمنی ہوگی, ان کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا نہیں ہے. اور سلام ایک ایسی چیز ہے جس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ ناراض ہیں تو اس میں پہل کرنے کا, اس سے ناراضگی کو دور کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سلام میں پہل کر دیں, اس کے ساتھ سلام کریں. وہ جواب نہیں دے گا دوبارہ سلام کریں, پھر سلام نہیں کرے, تیسری دفعہ جب جائے تو سلام کرے. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اللہ کی طرف سے جو آپ دعا کہتے ہیں السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے, تو اللہ تعالیٰ خود بخود وہ سلامتی اس کے لیے بھی مختص کر دیتا ہے جو سلام کر رہا ہوتا ہے. بہرحال تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو بہتر طریقے سے اس کا جواب دو, بہتر طریقے سے جواب دو, اور ردوہا یا اسی طرح سے جواب دو. اچھا یہ جو دو لفظ استعمال کیے, ایک کہا کہ جو سلام کرے بہتر طریقے سے جواب دو, ایک کہا کہ جیسے سلام کرے ویسے ہی کر دو. تو یہاں پر یہ بات بیان کی ہے مفسرین نے کہ یہاں پہ مراد دونوں کے لیے, کیونکہ بعض دفعہ مشرکین بھی آتے تھے, بعض دفعہ کفار بھی آتے تھے, بعض دفعہ یہود بھی آتے تھے, بعض دفعہ دوسرے لوگ بھی آتے تھے جو سلام کہہ دیتے تھے. مثلا یہودیوں کیا سلام ہے, وہ اچھے یہودی جو تھے وہ بھی سلام کرتے تھے, لیکن جو برے یہودی تھے وہ سلام کو کیا کرتے تھے سلام علیکم. نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کہتے تھے سلام علیکم. سلام یعنی تم پر اللہ کی طرف سے موت ہو, ٹھیک ہے, اللہ تمہیں موت دے, نعوذ باللہ. اس طرح کے الفاظ سام یعنی لام کو ہٹا دیتے بی سے. تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ ان کو اسی طرح سے جواب دو, یعنی علیکم. علیکم کہنے کا مطلب یعنی جو تم نے کہا ہے وہی تمہارے لیے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے, تو بالکل وہی بات علیکم. ہم بچپن میں کہتے تھے اگر کوئی بری بات کوئی کرتا تھا ہم کہتے تھے جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے. تو یہی چیز اسلام نے یہاں پہ سکھائی ہے. اگر کوئی برے الفاظ میں تمہیں یاد کرتا ہے تو اس کو علیکم کہہ کر جواب دے دو, ٹھیک ہے. اگر کوئی سلام کرتا ہے یہودی یا عیسائی آ کے تو آپ اس کو سلام کی, کوئی آداب کرتا ہے تو آپ اس کو وعلیکم السلام نہ کہیں, جو آداب کرتا ہے اس کو وعلیکم السلام نہ کہیں, کیونکہ جب اس کو اسلامی طور طریقے سکھا دیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے سلام کا طریقہ قرآن مجید نے بتایا, جب تم ایک دوسرے سے ملو تو کہو سلام علیکم, ٹھیک ہے. اگر کوئی آداب کرتا ہے تو اس کو آداب ہی جواب دینا چاہیے, تاکہ وہ جو اللہ کی طرف سے رحمت و سلامتی آنی ہے وہ اس کو نہ ملے, اسی طرح سے جواب دینا چاہیے جیسا کہ کوئی سلام کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو لا یجمعنکم الی یوم القیامہ, سوری اس سے پہلے ایک جملہ رہ گیا, ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. سلام کرو یا انہی الفاظ سے جواب دو, اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے, یعنی تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کس طرح سے کسی کا خیال رکھا. اللہ لا الہ الا هو لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ تم سب کو بروز قیامت جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ضرور جمع کرے گا, اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزیں جو تم نے اپنے دلوں میں رکھی ہوئی ہیں سلام کے ذریعے اگر دور ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن دوبارہ سے جمع کرے گا. آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا ایک چیز کہ جو آخری جو
سپاروں کے اندر جو سوریں دی گئی ہیں نا ان کو آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو ایک چیز کا ادراک ہوگا, آپ ایک چیز کو یعنی بہت اچھی طرح سے حس کریں گے. قرآن جسے نہیں پڑھا اس سے سنا قرآن کے بارے میں وہ اس چیز کو حس نہیں کر سکتا. قرآن کی اکثر سوریں خصوصاً آخری سپاروں میں جو سوریں دی گئی ہیں, آخری 10 سپاروں میں جو سوریں دی گئی ہیں, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک قسم کھاتا ہے اور پھر اس کے بعد قرآن کی جو ہے وہ کوئی تعریف یا قرآن کی کوئی صفت بیان کرتا ہے اور اس کے بعد شروع کرتا ہے ڈرانے سے, انذار سے کہ قیامت میں تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے, اگر اس قیامت میں تم نے یقین نہ رکھا, قیامت میں تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے, تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے جانا ہے, اگر تم نے اس پہ یقین نہ رکھا تو اللہ یوں کرے گا. یعنی شروع ایسے کرتا ہے, پھر اس کے بعد مومنین کو جو ہے بتاتا ہے, یعنی پہلے کفار کے بارے میں, پہلے انکار کرنے والوں کو, پہلے سرکشی کرنے والوں کو ڈراتا ہے قیامت سے تاکہ وہ درست ہو جائے, اور پھر مومنین کے لیے جو کوالٹیز اور مومنین کے لیے جو انعامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ان کو بیان کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ کیا کرے گا کہ وہاں پہ آپ مختلف سورہ اٹھائیں, یعنی واقعی بعض دفعہ روح کانپ جاتی ہے اگر آپ سورہ زلزال پڑھیں مثال کے طور پہ, یا سورہ یا الحاقم التکاثر پڑھیں. چھوٹی چھوٹی یہ سورہ اگر آپ نماز میں عادت ڈال لیں کہ چھوٹی چھوٹی سورہ جو ہے نا آپ اپنا موبائل کھول لیا کریں نماز کے اندر, مستحب جو نمازیں ہوتی ہیں واجب نماز میں بھی کھول سکتے ہیں, موبائل ہر وقت تو میسج تو چیک کر لیتا ہے, اگر ایمرجنسی کال آ جائے تو اس کو کاٹ اور ریسیو بھی کر کے اپنی آواز نماز کی سنا دیتے ہیں. تو آپ نماز میں قیام میں کھڑے ہو تو یہ جو الحمد میں قول اور انا آتینا پڑھ پڑھ کے ہم نے جو ہے اپنی نمازیں پوری 30-40 سال کی گزار دی ہیں, تو دوسری سورہ بھی پڑھا کریں, اور ان کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انزال ہوا ہے وہ آپ کے دل کو, آپ کے دل کے ضم کو صاف کرنے کے لیے بہت زیادہ, ہم سب کے دل کو صاف کرنے کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے. یعنی اگر آپ سورہ زلزال کو پڑھیں تو کیا کہتا ہے کہ وہ دن جس دن زلزلہ آئے گا اس دن کیا ہوگا, زمین اپنے خزان جو کچھ زمین میں ہوگا وہ نکال دے گی, جو کہ انسان کے دلوں میں ہوگا وہ نکل کے باہر آ جائے گا, اور اللہ تعالیٰ اس دن تمہیں ایک ایک چیز کے بارے میں بتا دے گا کہ تم نے کیا کیا تھا. یا دوسری سورہ میں فرماتا ہے کہ تمہارے سامنے جب تمہارا حساب و کتاب آئے گا تو ایک ایک تمہاری سانس کا حساب, ایک ایک تمہارے اشارے کا حساب, ایک ایک تمہاری حرکت کا حساب اس کے اندر لکھا ہوا ہے. وہاں پہ انسان کہے گا اس میں تو کوئی بھی, یہ کیسی چیز ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں گئی ہے, ہر چیز کو اس میں حساب کیا گیا ہے. ایک ایک ہمارا جسے کہتے ہیں نا فنکشن جو ہمارے جسم میں ہو رہا ہے, جو ہمارے کنٹرول میں ہے, وہ سب کا سب اس میں موجود ہوگا. بہرحال تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ, وہ قیامت کا دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہوگا, اس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا. ومن اصدق من اللہ حدیثا, جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں, اور ضرور جمع کرے گا اللہ, اس سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے. یہ ان سے سوال کر رہے ہیں, یہ جو باتیں تمہیں بیان کی جا رہی ہیں یہ حساب کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں حساب کروں گا, تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا فرشتے حساب کریں گے, فرشتے کیوں کریں گے, وہاں تو چلو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شاید ان سے کچھ بخشش کروا دے ہماری, لیکن جہاں اللہ کہتا ہے میں خود حساب کروں گا اور خود عذاب دوں گا, وہاں پہ بڑا سخت ہے. ان کاموں سے بچنا, ان کاموں سے کے اثرات سے بچنا بڑا سخت کام ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. اب منافقین کے بارے میں یہاں پہ ذکر شروع ہو رہا ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا. پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے. یعنی مومنین منافقین سے جب لڑنے کے لیے جاتے تھے تو اب ان کے دل میں ہوتا تھا کہ یار یہ تو ہمارے ہی بھائی بندے ہیں, ہماری طرح ہی نماز بھی پڑھتے ہیں, ہماری طرح ہی کلمہ ہی پڑھتے ہیں, تو ہم ان کو ماریں یا نہیں ماریں. یہ اصل میں بات کیا ہوئی تھی, یہ بات یہ ہوئی تھی کہ کچھ لوگ ہجرت کے بعد مکہ سے آئے, مسلمان ہوئے اور پھر مکہ چلے گئے, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے دین کو کفار سے بھی چھپایا, اور مدینہ میں سیٹ نہیں ہو سکے یہ. پھر کفار کے ساتھ مالے جسے کہتے ہیں کہ جو قافلوں کے مال تجارت لے کے یہ دوسرے علاقوں میں یمامہ کی طرف نکل جایا کرتے تھے. اب جب یہ نکل جایا کرتے تھے تو مسلمان حملے کرتے تھے ان گروہوں پہ جو کفار کے نکلتے تھے, تو ان لوگوں سے بھی سامنا ہو جاتا تھا جو یہاں پہ آ کے اسلام لے کے آتے تھے, پھر مکہ واپس پلٹ جاتے تھے. تو اب ان کو سمجھ نہیں آتا تھا ان کے ساتھ کرے کیا, یہ تو مسلمان ہیں, آ رہے ہیں یہ کفار کے ساتھ, ان کو ماریں یا کیا کریں. تو ان کے لیے اب احکام آنے شروع ہو رہے ہیں. اب آیات جو آ رہی ہیں ان کے بارے میں بیان کرنا شروع کریں. ایسے لوگ جو تو کیا کرتے ہیں, منافق ہیں. پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو, اور اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں اوندھا کر دیا ہے. کیا تم لوگ اللہ کے گمراہ کردہ کو ہدایت دینا چاہتے ہو, حالانکہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. یہ جو لفظ آتا ہے کہ من اضل اللہ, کہ جسے اللہ گمراہ کر دے, اصل میں ہمارے یہاں لفظ گمراہ نیگیٹو معنی میں آتا ہے. گمراہ
کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ راہ کو گم کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے جب یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال کیا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ جب اللہ کسی کو گمراہ کر دے تو وہ کیسے ہدایت پا سکتا ہے. مقصد اس کا یہ کیونکہ مختلف آیات میں اور پھر مختلف روایات میں اس کو تفصیل سے بیان بھی کیا گیا. اللہ کے گمراہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین بنا دیے ہیں, ان قوانین کے مطابق اگر کوئی چل رہا ہو تو نتیجہ انہی قوانین کے مطابق جو اللہ نے سیٹ کیے ہیں وہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے, آم کی گٹلی بوئیں گے تو بیڑ نہیں نکلیں گے, بیڑ کی گٹلی بوئیں گے تو ٹماٹر نہیں نکلیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے علل اور معلول جسے کہتے ہیں نا کاز اور ایفیکٹ کا جو قانون بتایا ہے وہ ہر ایک چیز کے لیے مختلف ہے. تو اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو گمراہ کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ نے راستے بتا دیے کہ ہم نے تمہیں سچا راستہ ہی بتا دیا ہے, ہم نے تمہیں تقویٰ کا راستہ ہی بتا دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, یعنی فجور گناہوں کے راستے بھی تمہیں بتا دیے گئے, کون سے راستے گناہ کے, تقویٰ کے راستے بھی بتا دیے گئے. اگر ان راستوں پہ چلو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جنت کی صورت میں, اگر ان راستوں پہ چلو گے جو گمراہی کے راستے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. تو یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ انہیں اگر گمراہ رکھنا چاہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں تو اس کے نتیجے کے طور پہ ان کو وہی رزلٹ ملتا ہے جو بہشت کے علاوہ برزخ میں یا فشار قبر کی صورت میں یا دوزخ کے عذاب کی صورت میں یا کسی بھی مختلف عذاب کی صورتوں میں ان کو ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فلن تجد لہ سبیلا, تم ان کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے, جنہیں اللہ راستے سے گمراہ کر دے, یعنی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ معین کر دیا ہو کہ وہ گمراہی کے راستے پہ چل گئے. اللہ نے معین سے بڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قوانین جو بنائے ان قوانین کے تحت اس راستے پہ چل دیا, تو اللہ تعالیٰ سے کوئی ان کو بچا نہیں سکتا. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے کافر وہ خود ہیں. کون تھے یہ لوگ؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ یہ منافق ہے, پھر کہا یہ کافر ہے. یعنی منافق اصل میں کافر ہی ایک طرح سے اپنے دل میں وہ کافر ہوتا ہے, کیونکہ وہ نفاق سے کام لے رہا ہوتا ہے. نفاق کسے کہتے ہیں؟ آپ کو میں نے بتایا, نفقہ کہتے ہیں سرنگ کو. چوہا جو سرنگ ہوتا ہے صحرا کے اندر یا زمین کے اندر, تو ایک طرف سے کھودتا ہے اور دوسری طرف سے اس کے لیے ایگزٹ گیٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ ادھر سے پھنس جائے تو ادھر سے دوسری طرف سے نکل جائے. تو منافق بھی ہوتے ہیں جس کے دو سرے ہوتے ہیں, اس طرف نکلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے, اس طرف نکلتا ہے تو اپنے آپ کو کافر ظاہر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ. یعنی وہ لوگ جو چلے گئے یہاں سے پلٹ کے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جیسے وہ خود کافر ہو گئے, تاکہ وہ سب یکساں ہو جائیں, تم اور وہ یکساں ہو جائیں. لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا حامی نہ بناؤ جب تک کہ وہ راہ خدا میں ہجرت نہ کریں, کیونکہ ہجرت کا حکم آ چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا تھا سب کو. تو جو لوگ قادر تھے ہجرت کرنے پر وہ آ گئے. ان کا واپس پلٹنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی نظر میں. جب ہجرت کر لی تو انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر تو حالات بہت سخت ہیں, مکہ میں بڑے عیش و عشرت میں تھے, ہمارے گھر تھے, ہماری پراپرٹیز تھیں, ہم وہ چھوڑ کے آ گئے, پلٹ گئے واپس. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ یہ ان کو ایک تو اپنا سرپرست اور اپنا وہ نہ بناؤ کہ بھائی شاید ہم مکہ کبھی جائیں تو یہ ہماری سرپرستی کریں, ہماری کوئی مدد کر دیں, اس سلسلے میں نہ کرو. بس اللہ کی خاطر اگر دشمنی کی ہے, چاہے تمہارے بھائی ہوں, چاہے تمہارے باپ ہوں, تمہارے چچا ہوں, کوئی بھی تمہارے رشتہ دار ہوں, لیکن اگر اللہ کے مقابل میں انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو تم ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ. اور کیونکہ یہ اگر خدا کے راستے میں ہوتے تو یہ خدا کے راستے میں ہجرت کر جاتے. ہجرت کا حکم کب تک تھا؟ فتح مکہ سے پہلے جس نے ہجرت کر لی وہ مہاجر کے حکم میں آتا ہے. جس نے فتح مکہ کے بعد ہجرت کی وہ مہاجر کے حکم میں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, وہ مہاجر کے حکم میں نہیں آتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ٹریٹی جو ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے وقت, اس میں یہ ہوا تھا کہ اگر کوئی اس میں کفار نے مشرکین نے ایک معاہدے میں ایک شرط یہ رکھی تھی, اگر کوئی کافر پناہ لے کر, ٹھیک ہے, آپ کے پاس آ جائے, پناہ لینے کے لیے آپ کے پاس آ جائے, ٹھیک ہے, کوئی مسلمان پناہ لینے کے لیے آپ کے پاس آ جائے یہاں سے اٹھ کر مکہ سے, تو آپ کو اس کو واپس کرنا پڑے گا. یعنی مسلمان ہوگا, مکہ پہنچ جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن کسی کا غلام ہوگا تو آپ کو اس کو واپس کرنا ہوگا. یعنی ایک کتنی سخت شرط تھی. لیکن اگر کوئی مسلمان وہاں پہ آ جائے تو ہم اس کو واپس دینے کے وہ نہیں روادار نہیں ہوں گے کہ ہم اس کو واپس بھی کریں. یعنی یہ شرط اتنی سخت شرط رکھی تھی انہوں نے. تو کہتے ہیں کہ ہجرت جس نے کر لی بس وہ ہجرت فتح مکہ سے پہلے کی تھی. فتح مکہ کے بعد وہ مہاجر نہیں ہوا کہ ان کے پاس ہجرت کا راستہ کھلا تھا, انہوں نے ہجرت نہیں کی, لہٰذا ان کے لیے اب تم اپنے دل میں نرمی نہ دکھاؤ. اور حکم کتنا سخت دیا, حکم یہ دیا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. یہ حکم جو قرآن مجید کا
لوگ پڑھ پڑھ کے مسلمانوں کے اوپر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ مسلمان جو ہے قتل کرنے اور قاتل لوگ ہیں، یہ لوگ ہر ایک کو کہتے ہیں کہ اگر یہ ملے تو قتل کر دو. یہ اس آیت کو دیکھ کے بتا رہے ہیں کیونکہ پورا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے آگے پیچھے کس پیرائے میں بات ہو رہی ہے. تو کہا کہ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا حامی نہ بناؤ جب تک کہ وہ رائے خدا میں ہجرت نہ کرے. اگر وہ ہجرت سے منہ موڑ لیں تو انہیں پکڑ لو، جہاں تمہیں نظر آئے پکڑ لو، کیونکہ یہ قافلوں کی صورت میں گزرتے رہے وہاں سے، پکڑ لو اور جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہ بناؤ. یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جس کے تحت قتل کا حکم ان سب کو دیا گیا تھا. اب ان لوگوں سے میں سے بھی اب وہ کیٹیگریز اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. ٹائم ہمارے پاس ہے نا ابھی؟ اب یہ کیٹیگریز بتا رہا ہے کہ کون سے لوگ ہیں، کس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. اگر کسی کو تم قتل کرو تو اس کے ساتھ تمہارا یعنی برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. کچھ لوگ ہوں گے جو تم سے بھی امن چاہتے ہوں اور دشمن سے بھی امن چاہتے ہوں، یعنی وہ کہتے ہوں کہ ہم چاہتے ہیں لڑائی نہ ہو، نہ وہ تمہارے ساتھ ہوں گے نہ دشمن کے ساتھ ہوں گے. ان کے بارے میں ایک الگ حکم دیا. کچھ وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے ساتھ ہوں گے لیکن جب دشمن حملہ کرے گا تو ان کے ساتھ مل جائیں گے جب دشمن کو کامیاب ہوتا دیکھیں گے. اس طرح کے لوگ بھی ہوں گے. کچھ دوسری کیٹیگری کے ہوں گے. تمام لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے حکم جو ہے یہاں پہ بیان کیا. گو کہ یہ آیات آپ لوگوں کے لیے ایسا لگ رہا ہوگا خشک ہیں، لیکن یہ آیات ایک معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے جسے کہتے ہیں کہ بنیادی قانون کا درجہ رکھتی ہیں. یعنی جب کوئی معاشرہ سازی ہو رہی ہوتی ہے نا، دیکھیں ابھی تک ہم نے دین کو اپنی ذات پر نافذ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم دین کو ابھی اپنے ذات پہ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ دین کو پورے معاشرے پہ نافذ کرنا چاہتا ہے. وہ اسلام میں شخصی نہیں چاہتا، وہ اسلام میں جسے کہتے ہیں کہ قومی چاہتا ہے، اسلام میں ملتی چاہتا ہے. پوری ملت کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، پوری حکومت کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہے. وہ ایک حکومت اسلامی چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کے لیے تم کوشش کرو. تو اس کے لیے پورے معاشرہ سازی کے قوانین یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَا قَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. کہتے ہیں سوائے ان لوگوں کے. اب یہ پہلے والے کیٹیگری آپ کے ذہن میں ہوگی، وہ لوگ جو ہجرت کر کے نہیں آئے اور یہاں مسلمان ہوئے، وہاں جا کے مکہ میں ان لوگوں کے ساتھ مال تجارت لے کے یمامہ چلے گئے اور واپس آ رہے تھے تو ان کا سامنا ہو گیا. اب دوسرے ایک اور کیٹیگری بیان کی جا رہی ہے ایکسیپشن کے ساتھ، سوائے ان لوگوں کے جو ایسے لوگوں سے جا ملیں جن کی اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو. مثال کے طور پہ کچھ قبیلے تھے، یہ مکہ واپس تو نہیں گئے لیکن کسی ایسے قبیلے کے ساتھ چلے گئے جس کا مسلمانوں کے ساتھ جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ نہیں ہونی. یا وہ اس بات سے دل تنگ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا. یا وہ یہ آ کے تم سے کہیں کہ بھائی ہم آپ سے بھی لڑنا نہیں چاہتے اور اپنی قوم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے، اس لیے ہمارے اوپر تو آپ اپنی طرف سے کوئی اگر آپ مسلط ہو جائے تو ہمارے اوپر کوئی اپنا ظلم یا جسے کہتے ہیں اپنا تلوار ہماری گردنوں پہ نہ چلائیے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان کو بھی چھوڑ دو، ان کو بھی چھوڑ دو. یہ بیچارے کسی کام کے نہیں ہیں، نہ یہ تمہارے سے لڑنا چاہتے ہیں نہ یہ اپنی قوم کو ناراض کرنا چاہتے ہیں. کہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو کہتا ہے کہ دیکھو ان کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ دشمن قوم کے ساتھ مل کر تمہارے پر حملہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ رکھا، ان کے دلوں کو ایسا رکھا، یہ اس طرح سے کمزور تھے یہ تمہارے پر مسلط نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَا قَاتَلُوكُمْ کہ یہ تم پر مسلط کر دیتا ان کو اور یہ تم سے لڑتے آگے. لہٰذا اگر تم سے الگ رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں تو تمہاری طرف سے اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر بالادستی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. یعنی اگر یہ تم سے صلح کا ہاتھ بڑھائے تو ان سے صلح کر لو، ان کو قتل نہیں کرو. یہ ایک ایک کر کے کیٹیگری اللہ تعالیٰ بیان کرے. سیکنڈ کیٹیگری ان لوگوں کی بیان کی ہے. بور تو نہیں ہو رہا آپ لوگ؟ کیونکہ قرآن ہے نا تو بعض دفعہ ہم بور ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں سے جو لگتا ہے ہمارے اس سے متعلق نہیں ہے. انشاءاللہ جب امام زمانہ آئیں گے، جب حکومت اسلامی بنے گی تو یہ سارے قوانین ہمیں اپلائی کرنے ہوں گے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اگر ہم سمجھتے نہیں ہم کہیں سائڈ وائڈ میں پڑے ہوں گے تو پھر تو ضروری نہیں ہے کہ سمجھیں اس کو. لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے سپاہیوں میں شاید کہیں شامل ہو جائیں تو یہ سارے قوانین ہر جسے کہتے ہیں نا کہ ہر کارکن کو تنظیم کے قوانین پتہ ہونے چاہیے. اور امام زمانہ کی جو تنظیم اور جو ان کی تحریک ہوگی اس کا قانون قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے قوانین ہیں. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ وَارْكَسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ
ایدیہم فخذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم واولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا. ان قریب تمہاری دوسری طرف تم دوسرے قسم کے ایسے منافق لوگوں کو پاؤ گے جو تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر فتنہ انگیزی کی بات ہو، فتنہ انگیزی کا موقع ملے تو اس میں اوندھے منہ کود پڑتے ہیں. پہلی کنڈیشن کیا تھی کہ یا تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں. یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں، یہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے، اپنی قوم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے، لیکن جب فتنہ ان کی قوم کی طرف سے تم پہ حاوی ہونے لگتی ہے، ان کی قوم تم پہ جو ہے ان کا کنٹرول ہونے لگتا ہے، تو یہ اپنی قوم کے ساتھ مل جاتے ہیں. یعنی یہ بھی منافق ہیں. تو کہتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ اگر تم لوگوں سے جنگ کرنے سے باز نہ آئیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ بھیجیں اور دست درازی سے بھی باز نہ آئیں تو جہاں کہیں ملے انہیں پکڑ کے قتل کرو. اور ان پر ہم نے تمہیں واضح بالادستی دی ہے، یعنی ہم نے ان پر تمہیں کنٹرول دیا ہے. میں جلدی جلدی آیت کو پڑھ دوں، ترجمہ خالی سادہ تاکہ آپ کے ذہن سے ایک دفعہ یہ گزر جائے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ موجود ہو. پھر اس کے بعد فرماتا ہے وما کانا لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. اب یہاں پہ کنڈیشن آپ تصور یہ کریں کہ مسلمان سامنے آ گیا. مثال کے طور پہ ایک بھائی تھا جو مکہ میں تھا، واپس چلا گیا تھا، اور مکہ سے وہ یمامہ گیا ہوا ہے، کاروان لے گیا ابو سفیان کے ساتھ، اور واپس آ رہا ہے، سامنے سے مسلمانوں کا جو ہے وہ لشکر جو ہے پہنچ گیا اس کو روکنے کے لیے. اب بھائی نے بھائی کو دیکھا، یا بھائی نے اپنے دوست کو دیکھا، بھائی نے اپنے رشتہ دار کو دیکھا. اب یہ پریشانی کرے کیا؟ اب یہاں پہ اس کے دل میں جو ہے وہ جو ہے نا عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں، اس کو معلوم نہیں معلوم. اب وہاں پہ اس مومن کو اس کے لیے دوبارہ کچھ احکام بیان کیے. اور کسی مومن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے. دیکھیں کچھ لوگ تو وہ تھے جو واپس چلے گئے تھے، ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو. کچھ لوگ وہ تھے جو واپس چلے گئے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو کسی کے غلام تھے، وہ آ نہیں سکتے تھے. کچھ لوگ غلام تھے، وہ آ نہیں سکتے تھے. اب یہ مالک گیا ہے کاروان کے اندر، تو یہ غلام اس کے ساتھ گیا ہے، اب یہ سامنے آ گیا، اب کیا کرے؟ اب اتنے سارے احکام آ گئے، کس کو قتل کرنا ہے، کس کو قتل نہیں کرنا ہے، کسی کے ذہن میں اگر مکس ہو گئے تو اب یہاں پہ اس کے بارے میں بتا دیا کسی نے غلطی سے کسی کو مار دیا، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کی یعنی دیت، اس کا قصاص کیا ہے، وہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، حکم بتا رہا ہے. کیونکہ یہ ایسے فیصلے ہیں کہ ان کو عدالتیں جو ہیں وہ معین نہیں کر سکتی، اس کو اللہ ہی بیان کر سکتا ہے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیونکہ سارے مسلمان سامنے آ رہے ہیں، بظاہر جو مسلمان ہیں. کہنے ہیں کہ کسی کو کوئی مومن کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے، اور مگر غلطی سے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے وہ ایک مومن غلام آزاد کرے اور مقتول کے ورثاء کو خون بہا ادا کرے. ٹھیک ہے. سامنے سے ایک شخص آیا جو کسی کا غلام تھا اور اس کے بیوی بچے بھی تھے، اس کو قتل کر دیا گیا. تو اب اس کا فریضہ کیا ہے؟ جس نے قتل کیا ہے بعد میں پتہ چلا یہ مسلمان تھا، صحیح مسلمان تھا، تو اب یہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے. یعنی اگر اس کے پاس کوئی ایسا غلام ہو، ابھی کیونکہ غلامی کا سسٹم ختم اللہ تعالیٰ کروانا چاہ رہا تھا، تو ہر چیز کے کفارے کے طور پہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے تشویق دی جا رہی تھی کہ تم اگر تمہارا یہ کام نہ ہو تو غلام آزاد کر دو، یہ کام نہ ہو تو غلام آزاد کر دو. تو اب کہا جا رہا تھا کہ اگر تم قتل کر دو تو ایک غلام آزاد کرو، اور جو پیسے بنتے ہیں دیت کے پیسے، آپ کو معلوم ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے قصاص اور ایک ہوتی ہے دیت. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. دیت کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بدلے مال دے دینا، کسی قتل کے بدلے، جان کے بدلے مال دینا. قصاص ہوتا ہے کہ قصاص کہتے ہیں جیسا کیا ہے ویسا ہی دوسرے کے ساتھ کرنا، یہ قصاص ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیات اور قصاص کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے. تو اس میں کہا گیا کہ قصاص دیا جائے گا. اگر کسی کو مار دیا ہے تو اب اس کے ورثاء جو ہیں، اس زمانے میں ایک آدمی کی قیمت کتنی ہوتی تھی؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی غلطی سے قتل ہو جائے 100 اونٹ تقریباً. اگر غلام ہوتا تھا اسی حساب سے اس کے کم ہوتے جاتے تھے، اگر کوئی کنیز ہوتی تھی اسی حساب سے اس کے کم جو ہے وہ اونٹوں کی تعداد کم ہوتی تھی، ایک خاص تعداد معین تھی ان کے. تو جو بھی اس کا خون بہا بنتا تھا وہ خون بہا اس کے ورثاء کو دے دو. اس کے بعد فرمایا مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، لیکن اگر اس کے ورثاء معاف کر دیں تو خون بہا دینے کی ضرورت نہیں، لیکن غلام آزاد ضرور کرنا ہے. بس اگر وہ مومن مقتول تمہاری دشمن قوم سے تھا تو قاتل ایک مومن غلام آزاد کرے، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے ورثاء کو خون بہا دیا جائے اور ایک غلام آزاد کیا جائے. اب یہ تفصیلی ایک فقہی بحث ہے، یہاں پہ میں اس فقہی بحث کو انجام نہیں دینا چاہتا کہ اگر وہ کسی ایسی قوم سے تھا جو تمہاری مخالف قوم ہے لیکن وہ مسلمان ہو گیا تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، تمہاری مخالف قوم کا ہے. مثال کے طور پہ وہ کسی ایسے قبیلے کا تھا جو بنی ہاشم کے ساتھ جو یہ مسلمان ہو گئے تھے ان کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، یا تمہارے قبیلے کے دشمن قوم میں سے تھا لیکن وہ سامنے سے آ گیا. تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تمہاری دشمن قوم سے تھا
تو ایک مومن کو آزاد کرو اور اس میں آپ خون بہا کچھ نہیں دینا، کیونکہ اگر آپ خون بہا دیں گے تو وہ دشمنوں کی قوم میں چلا جائے گا، تو وہاں خون بہا نہیں دینا. اور اگر یہ کسی ایسی قوم سے تھا جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا تو اس کے ورثاء کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک غلام کو آزاد کیا جائے گا. اور جسے غلام میسر نہیں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ غریب لوگ بھی تھے قتل کر کے آ گئے، اب کیا کریں؟ تو ان کے لیے کہا تھا کہ ایک غلام آزاد کرنے کا بدلہ کیا ہے؟ 2 مہینے کے پے در پے مسلسل کنٹینیوس روزے رکھنا. اور جو یہ نہ کر سکے تو وہ 2 مہینے کے متبادل روزے رکھے. یہ ہے اللہ کی طرف سے توبہ، یعنی ہر چیز کی توبہ یہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کے یہاں پہ مختلف طریقے بنائے کہ اگر قتل ہے تو اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے اور پھر توبہ کرے، ٹھیک ہے. اور توبہ اس کی کیا ہے کہ وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، کیونکہ رمضان میں آپ کو معلوم ہے کہ جان بوجھ کر جو بچی 9 سال سے اوپر ہو گئی ہے، جو بچہ 14 سال سے اوپر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، جو حد بلوغ میں جو بلوغ کی عمر کو پہنچ چکے ہیں جو بچے، اگر ان کے اوپر روزہ واجب ہو چکا ہے تو اگر یہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑتے ہیں تو ان کے اوپر کفارہ واجب ہے. اکثر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو بچیاں کیونکہ چھوٹی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، روزہ ان پہ واجب ہو جاتا ہے، تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچی کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں روزے کے لیے. آپ بچوں کو روزہ رکھوائیں اور جب ان کی طبیعت خراب ہونے لگی خدا نخواستہ تو آپ ان کو روزہ کھلوا دیں. اللہ تعالیٰ نے سختی نہیں کی، طبیعت خراب ہو رہی ہے بچی کی، روزہ کھلوا دیں. لیکن روزہ کھلوانے کا مطلب نہیں کہ آپ اس کو پورے جو ہے وہ پیزا منگا کے پورے پیزا کھلا دیں، نہیں، اتنا کہ اس کی بھوک اور پیاس ختم ہو جائے اور پھر اس کو امساک کرائیں، یعنی جب تک وہ روزہ بھوک برداشت کر سکتی ہے، پیاس برداشت کر سکتی ہے، اس کو کروائیں. اس کا کفارہ کچھ نہیں ہے، اس کا کیا ہے کہ بعد میں اس کی قضا ہے. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ ہی نہ رکھے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 2 مہینے روزے رکھیں اور 2 مہینے میں سے 1 مہینہ مسلسل اور اگلے مہینے آپ ٹھہر کے بیچ میں گیپ دے کے روزے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مختلف کفارے اللہ تعالیٰ نے بتائے. قتل کا کفارہ یہاں پہ یہ کیا ہے؟ 2 مہینے متواتر روزے رکھیں، یعنی بیچ میں کوئی گیپ بھی نہیں آئے گا. یہ ہے اللہ کی طرف سے توبہ، اور اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے. ٹائم ہے تو ایک آیت اور پڑھ لیں کیونکہ یہ آخری حکم اس کا آ رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ موضوع چینج ہو رہا ہے. آیت نمبر 93 ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. یہ بڑی جسے کہتے ہیں کہ سخت آیت ہے. سخت آیت کس لحاظ سے کہ قتل عمد یعنی جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنے کا اللہ نے جو حکم اور اس کی سزا بیان کی ہے وہ انتہائی سخت سزا اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اور جو شخص کسی مومن کو عمدن جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، یعنی وہ کچھ بھی کر لے اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی. اور ایسے شخص کے لیے اس نے ایک بڑا جسے کہتے ہیں عذاب تیار کر رکھا ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، ایک بہت بڑا عذاب، یعنی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا سیدھی جہنم ہے. یہ جو آج کل فرقہ واریت کے نام پہ جگہ جگہ جو ہے وہ مختلف لوگ ایک دوسرے کو بڑے آرام سے قتل کر دیتے ہیں کفر کا فتویٰ لگا کے، اگر اس کا اسلام آپ کے اوپر ثابت ہے تو آپ اس کی جان مال کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول یہ فرماتے تھے کہ اگر مسلمان جنگ پہ جاتے تھے، وہ یہ سارے احکام اسی وقت کے بارے میں تھے، جنگ پہ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے رسول کہتے تھے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو آپ نے اس کو قتل نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا. اسلام کم از کم آپ کی جان اور عزت و آبرو کی حفاظت دوسرے مسلمان سے کرواتا ہے. لیکن اگر کوئی قتل کر دے تو ہوا یہی تھا کہ اسامہ بن زید جو تھے وہ ایک جنگ میں گئے، اسی طرح کسی جگہ پہ سامنا ہو گیا اور جنگ میں جب وہ قتل کرنے لگے اس کو تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب ان کو سمجھ نہیں کیا کریں، انہوں نے قتل کر دیا اس کو. اب یا خود یہ دلی طور پہ تھوڑے سے شرمندہ ہوئے یا کسی اور نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتا دیا کہ اس طرح سے ہوا تھا کہ ایک شخص تلوار کے نیچے آیا بھاگتے بھاگتے اور انہوں نے اس کو یا میں نے اس کو قتل کر دیا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، جب وہ اسلام لیا آیا تھا، تو کس چیز نے تمہیں مجبور کیا کہ تم اس کی گردن پہ اپنی تلوار پھیرو؟ تو نے کہا کہ جی اس نے تو ڈر کے مارے کلمہ پڑھا تھا. تو رسول خدا نے بڑے غضب سے یہ جملہ فرمایا، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے اسلام جو ہے وہ جان بوجھ کے وہ اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا ہے یا جو ہے وہ تم سے بچنے کے لیے پڑھا ہے یا سچے مجھ میں پڑھ لیا؟ تم لوگ بھی پہلے اسی طرح سے تھے، تم لوگوں نے اسی طرح کلمہ پڑھا تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ ایمان جو ہے تمہارے دلوں میں وارد ہوا ہے. آگے اس آیت کو بیان کیا گیا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو جان بوجھ کے قتل کرے اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس پہ ہوگا، اور ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو جو ہے اس کے بعد 94 سے اس کے بعد شروع کریں گے.
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے معاشرہ سازی کے جو قوانین قرآن مجید میں بیان کیے، اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم وہ تمام مواقع فراہم کر سکیں جس میں امام زمانہ کا ظہور ہو، اور وہ معاشرہ، اسلامی معاشرہ جس کو وہ تشکیل دینا چاہتے ہیں، وہ جلد از جلد جو ہے وہ تشکیل پائے۔ اے اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا قرآن کی ان تعلیمات کو سمجھ کر، ان کو فہم کے ساتھ، ادراک کے ساتھ اپنی زندگیوں میں ہمیں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا قرآن کے فہم کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ قرآن سے ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی انسیت کو بڑھا۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کو ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ جو احکامات قرآن مجید میں ہمارے لیے دیے، ان احکامات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مظلومین دنیا کے اندر مختلف جگہوں پہ ظلم کا شکار ہیں، خصوصاً فلسطین کے اندر، لبنان کے اندر، کشمیر کے اندر، ہندوستان میں اور یمن میں اور مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں پاڑا چنار میں جہاں جہاں مظلوم ہیں، اے اللہ ان مظلوموں کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ اے اللہ جو ہمارے نوجوان ہیں، بچے بچیاں، جو ان کی مشکلات ہیں، ان مشکلات کو ان سے دور فرما۔ اے اللہ جو ان کی پڑھائی کی مشکلات ہیں، جو ان کی شادیوں کی مشکلات ہیں، اے اللہ ان مشکلات کو ان سے دور فرما۔ جو شادی کی قابل ہیں ان کے لیے جلد اچھے رشتے جو ہے وہ ارسال فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیر سے ادا فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔